کیا یہ ہونا دور دور تک بھی نظر آ رہا ہے؟ ہمارا تجزیہ کہتا ہے کہ اس کا امکان دور دور تک نہیں ہے۔ ثاقب رشید صاحب، یہ ایک تو جو عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی پاکستان تحریک انصاف کی، آپ کو لگتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت اس لیے بھی ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہی کہ کہیں گرینڈ الائنس نہ بن جائے، اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد کوئی خاص مؤثر احتجاجی حکمت عملی نہیں بنا سکی؟ بالکل، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت سے بات چیت چل رہی تھی رمضان سے پہلے، تو اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دیگر وہاں پہ جو شرائط ہیں یا کچھ چیزیں طے ہو رہی تھی، ٹی او آرز طے ہو رہے تھے یا کس طرح ہم آگے چلیں گے، تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی ہمیں بتا دے کہ فیصلہ کس کا ہوگا۔ مطلب بیرسٹر گوہر جو جیل سے باہر ہیں، حتمی فیصلہ ان کا ہوگا تو ہمیں بتا دیں، اس کے بعد جو ہے وہ تاکہ چیزیں چلتی رہیں سیکوینس میں، یا اگر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا تو پھر آپ ساتھ یہ بھی بتائیں تو ان کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرنی ہے ساری چیزیں تو وہ آپ کیسے کریں گے، کیسے یہ پاسیبل ہوگا تاکہ ہم یہ چیز طے ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ طے ہونا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہی نہیں رہا، کیونکہ پچھلے جب وہ آپ دیکھیں کہ 20 مارچ سے لے کر آنورڈ ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور جن لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے جن کی جیل حکام چاہتے ہیں، اور ان کی نہیں ہوتی جن کی پی ٹی آئی چاہتی ہے یا ان کی لسٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ عید سے پہلے اور رمضان کے شروع میں آپ نے سنا کہ رمضان میں اور عید کے رمضان سے پہلے اور رمضان کے درمیان ہم نے سنا کہ عید کے بعد جو ہے وہ بڑا الائنس جو بننے جا رہا ہے۔ اسد قیصر صاحب جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سائیڈ پہ، سیاسی سائیڈ پہ، کیونکہ باقی سارے وکیل ہیں تو وہ بڑے ایکٹیو تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے اس وفد کو جو مل رہا تھا مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت سے، تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ پچھلے دنوں خبریں آئیں کہ وہ یو کے میں فیملی کے ساتھ گئے ہیں یا کسی جگہ پہ، اور عید کے بعد بھی آپ کو کسی جگہ پہ بھی کسی پریس کانفرنس میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہ واپس آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے یہ بھی نہیں پتا۔ اس دوران ان کا جو ہے وہ ٹویٹ آیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے پارٹی رہنماؤں پر کوئی الزام لگائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی ان کی تحقیقات کرے۔ مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی ایف کے ساتھ کیسے آگے چلنا ہے، کس طرح آگے چلنا ہے، کیا چلنا بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ عید کے بعد پارٹی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل چیئرمین سے اور چیئرمین سیکرٹری جنرل آمنے سامنے، باقی باہر جو لوگ ہیں شیر افضل مروت صاحب ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، وہ پارٹی پہ تنقید، فواد چودھری صاحب سابق جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید، پھر جو ملاقاتیں ہیں پی ٹی آئی کے انٹرنل اتنے بڑے ایشوز ہیں کہ عید کے بعد 20 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے اس پہ بات ہی نہیں کی کہ کیسے الائنس چلنا ہے۔ آخری بات میں کروں گا کہ جو پی ٹی ایم بنی تھی اس کا جو سٹرکچر تھا وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا مولانا کو سربراہ بنایا، چلایا۔ مولانا یہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے دھرنا بھی دیے رکھا تھا، پھر چیزیں چلتی رہیں، جلسے چلتے رہے۔ مولانا کیونکہ ایک پریشر گروپ تو ہے تو وہ ان کے جلسے بھی چلتے رہے، اس وقت کی حکومت پر پریشر بھی آتا رہا، آخرکار عدم اعتماد اور وہ ان کو گھر جانا پڑا۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا جو گیپ یہ بھی ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان ماضی میں اتنی جو ہے وہ دوریاں تھیں کہ وہ قریب آتے آتے ایک ٹرسٹ لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہر چیز طے کرنے سے پہلے کہیں نہیں جانا چاہتے، اور یہ بھی میں نے سنا کہ ان کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی تھرڈ فورس سے اگر بات کرنی ہے تو وہ ہم آپس میں طے کریں گے، کوئی الگ الگ بات نہیں کرے گا۔ تو ابھی تو چیزیں طے نہیں ہوئی، تو کبھی اعظم سوادی صاحب آ جاتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں بھی وکٹ کے دونوں طرف بھی کھیلتا ہوں، بات بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ختم نہیں ہو رہا دونوں پارٹیز کے درمیان۔ اور ایک ملاقات بیرسٹر گور صاحب میں کروں تو کیا ہمیں آنے والے دنوں میں یہ سننے کو ملے گا کہ وسیع تر قومی مفاد میں پیپلز پارٹی نے ایگری کر لیا؟ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم لولی لنگڑی جمہوریت بھی ہو ہم اس کو چلنے دیں گے اور چلائیں گے۔ دیٹ از واٹ دا بیسک اسٹیٹمنٹ از۔ زرداری صاحب کی کتنی دفعہ ہوئی اسٹیٹمنٹ، یہ بھی بلاول نے بھی بات کہی ہے، باقی پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں۔ بٹ اگر انہوں نے یہ سٹیپ لیا تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ پارٹی کا نقصان نہیں ہے، کسی پارٹی کا، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ ثاقب رشید صاحب، کیا کہتے ہیں آپ کے دوست پاکستان پیپلز پارٹی والے؟ کیا
قدم وہ اٹھائیں گے اگر ان کی بات نہ سنی گئی؟ اور پھر دوسرا، بلاول صاحب نے کہا ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، کسی بھی آئینی عہدے کے ساتھ جو انہوں نے وفاق سے لیے ہیں وہ تو وزارتوں کی صورت میں نہیں ہیں، وزارتیں تو ان کی ساری سندھ میں ہیں، تو کیا وہ سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ ایک تو ذوق یہ معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی بہت دیر میں بعد جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، جلسے ابھی کرنے شروع کیے ہیں۔ یہ معاملہ جولائی 2024 میں جو صدر مملکت کی وہ میٹنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے، تب ان نہروں کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی، میٹنگ منٹس بھی گردش میں ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ ان میٹنگ منٹس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ صدر مملکت کی موجودگی میں ساری ڈسکشن بھی ہوئی۔ بے شک ان کی منظوری ڈائریکٹلی نہیں چاہیے، لیکن ان کی موجودگی میں سارا کچھ ہوا، تو اب پیپلز پارٹی کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ تو یہ معاملہ صرف پیپلز پارٹی کی حد تک محدود نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں 3 قسم کے محاذ ہیں۔ ایک تو عدالتی محاذ بھی کھلا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا محاذ ہے وہاں پر جو وکلا تنظیمیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مقامی طور پر جو پارٹیز ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سول سوسائٹی ہے، وہ سارے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ تو اس لیے صرف پیپلز پارٹی کی حد تک یہ معاملہ ہوتا تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ نکالے یا نکال سکے۔ اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو زبان سخت ہوئی ہے اور دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے جو مشترکہ اجلاس تھا جو پارلیمنٹ کا وہاں پہ اجلاس خطاب کیا تھا، اس خطاب کے بعد آج تک وہ نہیں بولے، وہ ان کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے خبر آئی تھی، تو اس میں انہوں نے بڑی سخت بات کی تھی، اس کے بعد وہ خاموش ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری بڑی سخت گفتگو کر رہے ہیں۔ 25 کو ان کا پھر دوبارہ ایک جو ہے وہ سکھر میں جو وہ جلسہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی اس قسم کی بات ہوگی۔ اب اگر بات کریں کہ جو باقی محاذ ہیں، وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ہے اس کے قریب جو کراچی بار ایسوسی ایشن ہے یا کراچی ہائی کورٹ بار ہے، کراچی بار کونسل ہے، وہاں کی جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ بھی پچھلے 2-3 ہفتوں سے بہت ایکٹیو تھیں۔ اب انہوں نے وہاں پہ یہ خبریں ہیں کہ وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو نہر والا جو معاملہ ہے، کنالز والا، یہ ریزالو کریں سندھ کی عوام کی منشا اور خواہش کے مطابق۔ اس سے پیچھے جو ہے وہ ہم کوئی جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا کسان ہیں، ان کا بھی یہی مطالبہ ہے، اور جو پبلک پلس ہے، ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ اگر ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو سیاسی طور پر بھی ان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے فل فلیج جو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے سٹے بھی ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہاں سے 6 یا 7 اپریل کو یہ ہیرنگ ہوئی تھی، وہاں سٹے ہو گیا تھا، اور کل جو وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو کنال ہے اس پر کام روک دیا گیا ہے، اور وہ سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر اور سٹے کی وجہ سے کام روکا گیا ہے۔ وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں جو 2 ججز کیس سن رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی بڑی اہم آبزرویشن آئی ہے کہ اس معاملے میں قومی یکجہتی جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہر حال میں مقدم رکھنی ہوگی، قومی یکجہتی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو عرصہ ہے اس میں جو سندھ کا ایک ممبر ہے وہ بھی شامل ہونا چاہیے، اور آئندہ ہیرنگ 29 اپریل کو رکھی گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عدالتی محاذ پہ بھی اس معاملے میں 29 اپریل کو وفاقی حکومت کا موقف کیا ہوگا، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم یا ان کے جو وزراء ہیں وہ بڑی سخت گفتگو نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریزالو کر لیں گے یا کوئی رستہ جو نکالیں گے۔ تو 29 اپریل کو وفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ہم اپنا موقف دیں گے، وہاں دیکھنا ہوگا کہ جو وفاقی حکومت ہے کیا موقف جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے یہ 3 پیرالل محاذ چل رہے ہیں، تو ان کو تینوں کو ملا کے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آسان نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس کے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ وفاقی حکومت سے الگ ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ صدر مملکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو گورنرز ہیں، یہ سارے وفاقی حکومت کی ہی گورنرز ہیں، تو وفاقی حکومت کی ہی جو ہے وہ مرہون منت ہیں۔
تو اس لیے اگر آپ نے الگ ہونا ہے حکومت سے تو پھر آپ فل فلیج آپ کو الگ ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح 8 فروری کے بعد جب یہ حکومت بنی تب سے اب تک اپوزیشن میں بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں, سارا کچھ لے دے کے چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ بھی آسان نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے, وہ بھی آسان نہیں ہے. تو مجھے یہ مسئلہ ویسے بہت جلدی ریزالو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ فرمائیے گا کہ مرکزی حکومت, مختصراً یہ فرما دیجیے گا, کیونکہ PMLN کی طرف سے بڑا ہی ایک پر اعتماد قسم کا ان کا لہجہ ہے, ان کے الفاظ ہیں, انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا نہیں. لیکن بلاول صاحب اگر جلسوں کی سیریز شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کو قربان اگر کرنے کی بات کریے تو سندھ کو بھی کر دے گی اور پھر کہے گی دوبارہ میدان میں آؤ؟ نہیں, سندھ کو تو وہ نہیں کریں گے. سندھ کو ہو سکتا ہے ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہاں پہ تو ان کے گورنمنٹ ہے پرانی چلتی آ رہی ہے, وہ کریں گے بھی نہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعد میں آ کر PTI نے یہ کام کیا کہ پنجاب اور KP میں وہ الگ ہو گئے. شروع میں وہ 4-6 مہینے انہوں نے چلایا اور وہ چلاتے رہتے. تو آج بھی PTI کے لوگ کہتے ہیں کہ سچویشن مختلف ہوتی, یہ حالات نہ ہوتے پارٹی کے جو آج ہیں. تو اس لیے وہ پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری بڑی دور کے سوچ رکھتے ہیں, تو وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں کریں گے کہ مرکز سے بھی الگ ہوں اور سندھ گورنمنٹ بھی چھوڑ دیں. جی,